الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم بلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے موضوع منتخب اور جاری شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا سلسلہ چل رہا تھا اس پر روشنی ڈالی جائے اس سے پیشتر اس نیت سے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اس نیت سے جھوم کر آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. پڑھے بابا سے بلند صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں چند اعضائے کریمہ کا تذکرہ ہوا جن میں آقا علیہ السلام کے رخ انور پر کچھ روشنی ڈال کر میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا. پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسوے باعظمت اور پھر آقا علیہ السلام کی پیشانی اور ابرو پر گفتگو ہوئی اور پھر آقا علیہ اسی دوران ناک شریف پر بھی کلام ہوا جس کو بینی ادب کی زبان میں کہیں اور آقا علیہ السلام کے چشمان مبارکہ پہ بھی کلام ہوا. ابھی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار کیسے تھے, آقا علیہ السلام کے گال شریف کیسے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گال شریف ایسے تھے کہ خود علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ الرضوان بیان فرماتے ہیں کہ بالکل نرم و نازک اور ایسے سرخ تھے جو سفیدی کی طرف مائل, اور جب آقا علیہ السلام تبسم فرماتے تو آپ کے گال شریف بالکل بھر جایا کرتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار بڑے پیارے. اعلیٰ علیہ رحمۃ الرضوان جب آقا علیہ السلام کے گال کی تعریف کرنے بیٹھے تو ایک نہیں بلکہ 12 اشعار 14 اشعار پر مشتمل ایک قصیدہ ہی کہہ ڈالا. خالی گال شریف کے بارے میں کتنے اشعار پر مشتمل؟ 14 اشعار پر مشتمل, اور الگ الگ انداز میں تو کئی جگہ کہا. پہلا شعر بڑا پیارا ہے, سبحان اللہ تو بولے یار, بڑا پیارا شعر ہے. نارے دوزخ کو چمن کر دے بہار عارس. عارس کہا جاتا ہے رخسار مبارک کو, آقا علیہ السلام. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رخسار اگر کھلتا ہے تو بہار آتی ہے, اور جب آقا علیہ السلام کا رخسار کھل جائے, بہار آ جائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے جو گنہگار لوگ جہنم میں پہنچے ان کے لیے جہنم کو بھی اللہ تعالیٰ گلزار بنا دیتا. نارے دوزخ کو چمن کر دے بہار عارس, ظلمت حشر کو دن کر دے نہار عارس. ظلمت حشر کو دن کر دے نہار عارس. میں تو کیا چیز ہوں خود صاحب قرآن کو شہا. میں تو کیا چیز ہوں خود صاحب قرآن کو شہا. لاکھ مصحف سے پسند آئی بہار عارس. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گال شریف کے اعلیٰ حضرت نے جب تعریف کی تو 14 اشعار کہہ ڈالے, اور ایک جگہ تو بڑے اچھے انداز میں کہتے ہیں قصیدہ
حشریہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ محشر میں آقا کی شان بتا رہے ہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اسی کے اندر آپ فرماتے ہیں ہے گل باغ قدس رخسار زیبائے حضور، ہے گل باغ قدس رخسار زیبائے حضور، جس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے رخ انور کے جو رخسار ہیں یہ گال شریف ہیں، تو یہ معمولی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم مومنوں کے واسطے باغیچہ بن کر آ گئے ہیں، کہ جیسے باغیچے میں انسان جاتا ہے پریشان ہوتا ہے الجھن میں ہوتا ہے باغیچے میں جاتا ہے تاکہ سکون مل جائے، تو ویسے اگر انسان آقا علیہ السلام کے رخسار مبارک کو دیکھ لے اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اس کو یوں کہتے ہیں گل باغ قدس رخسار زیبائے حضور سرو گلزار قدم قامت رسول اللہ کی، تو یہ آقا علیہ السلام کے رخسار کی شان ہے گال شریف کی کہ جو دیکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرما دے۔ لیکن یہاں پہ دیکھنا بھی دو طریقے کا ہوتا ہے، بتا دے رہا ہوں، دیکھنا دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک دیکھنا وہ ہے کہ عمر نے دیکھا، اور ایک دیکھنا وہ ہے ابو بکر نے دیکھا، اور ایک دیکھنا یہ کہ کفار کے سردار بلکہ ایک دم لیچڑ قسم کے آدمی جس کو جہالت کا سردار اور جہالت کا باپ کہا جاتا ہے ابو جہل نے بھی دیکھا، بلکہ میں تو یوں کہوں کہ دو چچا نے دیکھا، ایک چچا نے دیکھا تو ایسے عباس بن گئے کہ ان کا وسیلہ عمر لگانے لگے، اور دوسرے چچا نے دیکھا تو شعلے نار بن گیا جس کو ابو لہب نے دنیا نے کہا، سمجھے کہ نہیں؟ تو آقا علیہ السلام کا دیکھنا دو طریقے سے، محبت میں دیکھا اللہ نے پریشانی کو دور فرما دیا، اور اگر نفرت سے دیکھا تو یاد رکھو پریشانی میں اضافہ ہو گئے۔ پریشانی میں کیا ہوا؟ ایک نکتہ بڑا پیارا دینا چاہتا ہوں یہاں پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اگر کوئی دیکھتا ہے خواب میں تو کوئی بے ایمان دیکھے گا، بولو بھائی، کوئی غیر مسلموں کا دھرم گرو کھڑا ہو جائے لگا کے زبردست کھڑی کر کے، یہ کھڑی کر لے لگا لے اور کھڑا ہو جائے بولنے لگے میں نے دیکھا خواب میں تمہارے نبی کو، مانیں گے آپ؟ نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے ایمان مصطفیٰ کریم کے رخ انور کو خواب میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ خواب میں آقا علیہ السلام کو دیکھ، اب آ جائیے بڑا زبردست نکتہ دے رہا ہوں، آقا علیہ السلام نے خود فرمایا انا دعوت ابراہیم بشارت عیسیٰ ورؤیا امی التی رات، آقا فرماتے میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اے مولا بھیج 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 ایک رسول کو بھیج۔ کون دعا مانگ رہے ہیں؟ ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، ضرورت ہے گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری سنا رہے ہیں، اور آقا فرماتے ہیں اور میں اپنی والدہ کا خواب ہوں جو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام کو خواب میں والدہ نے دیکھا۔ کس نے دیکھا؟ آقا علیہ السلام کی والدہ نے دیکھا، اور بے ایمان مصطفیٰ کو خواب میں نہیں دیکھ سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ حضور کی والدہ نے آقا کو خواب میں دیکھ لیا، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی گواہی دے دی۔ آقا علیہ السلام کی والدہ کیا ہے؟ بولو، مومنہ ہے کہ نہیں؟ ارے میں تو دعویٰ یہ کرتا ہوں صحابیہ بھی ہیں۔ کیا دعویٰ کر رہا ہوں میں؟ صحابیہ بھی ہوں، کیونکہ آقا نبی بن کر جلوہ گر ہوئے، اور جس صاحب ایمان کی ملاقات نبی سے ہو جائے اور اسی پر پردہ فرما جائے اس با نصیب اور خوش نصیب آدمی کو صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ تو حضور کی والدہ نے ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کریم سے ملاقات کی اور اسی پر پردہ فرما گئی، اسی لیے تو برجستہ دل سے جملہ نکلتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی والدہ مومنہ ہی نہیں بلکہ مومنوں کی جان کی والدہ ہے۔ آقا علیہ السلام کی والدہ ہے، شان کی والدہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ اور عارض کی کیا شان، رخسار کی کیا شان۔ اب اس کے بعد ناک شریف پہ بھی گفتگو ہوئی، ہونٹ پہ بھی بتایا گیا کہ آقا علیہ السلام کے ہونٹ ہمیشہ ترو تازہ رہتے تھے، کبھی خشک نہیں ہوتے تھے۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں
پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ یہ آقا علیہ السلام کے لب ہے مبارکہ۔ ارے لب ہلے تو سب ہلے، وہ ہے لب، لب ہلے تو سب ہل جائے۔ لیکن اب آتا ہے معاملہ آقا علیہ السلام کے دہان شریف کا، منہ شریف کا۔ تو اس میں سب سے پہلا معاملہ، اب اس میں کئی پہلو ہیں، زبان ہے، دندان مبارکان ہیں، اور آقا علیہ السلام کا لعاب دہن ہے۔ انشاءاللہ سب پہ کلام ہوگا۔ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا ایک بات بتاؤ، گھر میں بورنگ کراؤ، کھارا پانی نکل جائے تو بڑے بھائی کا تھوک لے جا کے ڈال، تو ہو سکتا ہے میٹھا ہو جائے۔ بڑے بھائی کا تھوک ڈلوا دو، بورنگ میں بڑے بھائی کا کیا ڈلوا دو؟ تھوک ڈلوا دو، ہو سکتا ہے وضو کرواؤ، کلی کروا دو، میٹھا ہو جائے۔ کہا بڑے بھائی کا اگر آئٹم ڈالیں گے کلی کا، تھوک ڈالیں گے، کھارا کھارا ہی رہے گا، بلکہ جو لوگ کھارے کو پسند کرتے ہیں پسند بھی نہیں کریں گے۔ معلوم یہ ہو بڑے بھائی کا پانی نہیں چلے گا، کھارا نہیں، کھارے کو کھارا ہی رکھے گا۔ لیکن مصطفیٰ کریم جو مومنوں کی جان پہچان، قرآن تو ایمان بتاتا ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان کہ اگر آقا علیہ السلام کھاری کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈالیں، اللہ تعالیٰ میٹھا بھی فرما دے اور میٹھے کے ساتھ ساتھ اس کو خوشبودار بھی بنا دیتا ہے۔ اتنا خوشبودار کہ مشک بھی جس کے آگے فلاپ نظر آئے۔ یہ آقا علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت ہے۔ دیکھیں حدیث پاک، بولے سبحان اللہ۔ آپ سبحان اللہ بولتے رہیں گے، جنت میں آپ کے نام کا درخت لگتا رہے گا۔ آپ کتنا لگائیں گے وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دنیا میں بڑے شجرکار لوگ ملتے ہیں، ہریالی چاہیے، ٹھیک ہے دنیا میں لگاؤ، آپ کام آئے گا، محشر میں قبر میں بھی کام آئے گا، کیونکہ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کچھ چیزیں مرنے کے بعد کام آتی ہیں، ان میں سے ایک وہ درخت ہوتا ہے جس کو انسان لگا کے جائے اور لوگ اس کے سائے سے فائدہ اٹھائے تو اس درخت کا ثواب بھی لگانے والے کو ملتا رہتا ہے۔ ارے دنیا میں اس درخت کا ثواب ملتا ہے یا تو جنت میں لگ رہا ہے۔ جتنے بار چاہیں گے آپ لگائیں، آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کتنا لگا کے جانا ہے جمعہ میں، کتنا لگانا ہے بھائی، ماشاءاللہ۔ دیکھیے اب حدیث پاک، یہ حدیث الخصائص الکبریٰ پہلا حصہ صفحہ 61، راوی حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں، اُتِیَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدلو من ماء فشرب من الدلو ثم صب فی البئر او مج فی البئر۔ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک پیالے میں پانی پیش کیا گیا، ایک پیالے میں پانی پیش کیا گیا۔ اگر پیالے میں پانی پیش کرو، بولے تہذیب کے خلاف گلاس میں لے کے آؤ۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ جو دنیا کو تہذیب بتا رہے ہیں کہ اگر پیالے میں اگر پانی لایا گیا یا دودھ لایا گیا، پی لو، تمہارے نبی کی سنت پہ عمل ہو جائے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیالے کا پانی پیش کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نوش فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا۔ پینے کے بعد آقا علیہ السلام نے کنویں میں کلی کر دی۔ کس میں کلی کی؟ کس میں کلی کی؟ آپ کلی کرو، جو دیکھے گا چاٹا مارے گا۔ بڑا بدتمیز آدمی ہے، کنویں میں کلی کر رہا ہے، لوگ اس سے پانی پیئیں گے، نہائیں گے، دھوئیں گے، کلی کریں گے، مارے گا، کیونکہ جانتا یہ عام آدمی ہے۔ لیکن مصطفیٰ نے کلی کر دی، ایمان والوں نے سمجھ لیا، ارے مصطفیٰ نے جہاں کلی کی ہے وہی تو سب کچھ ہے نا۔ آقا نے کلی کر دی۔ حضرت وائل ابن حجر بیان فرماتے ففاحا منہا مثل رائحۃ المسک، فرماتے جیسے مشک کی خوشبو پھیلتی ہو ایسے ہی کنویں سے خوشبو نکل رہی تھی۔ کنویں سے کیا نکل رہی تھی؟ یہ ہے آقا علیہ السلام کے لعاب دہن کہ جہاں پڑ جائے اللہ تعالیٰ اس کو مہکا دے۔ کہاں مدینہ مہکا تو مصطفیٰ کے قدم سے مہکا ہے، کہاں صحابہ چمک گئے
رشد و ہدایت کے ستارے بن گئے. کہا کس کی برکت ہے؟ کہا آقا علیہ السلام کی دست شفقت کی برکت ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کا نتیجہ غرض کی آقا علیہ السلام نے پوری دنیا کو مہکایا. تو بریلی کے تاجدار نے بڑے اچھے انداز میں کہا کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، اور بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. اگر یہ ہوتے وہاں پر ڈبل ہاف مائنڈ ہاف پائنڈ، تو سمجھے ہاف مائنڈ اور ہاف، اگر وہاں پہ ہوتے تو ان کا ہاف ختم ہو جاتا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں توبہ تو کر ہی لیتے. لیکن ازلی بدبخت ہوتے اور ہائی ہیں تبھی تو نہیں کر رہے توبہ، سمجھے، تو وہاں پر بھی رہ جاتے ہیں. عبداللہ ابن ابی کی کہتے سنت پہ عمل کر رہے ہیں ہم لوگ. تم عبداللہ ابن ابی کے طریقے پہ چلو، ہم کو تو خالی صحابہ کا طریقہ چلنے والا. کہا جلوس بدعت ہے نا، یہی کہتے رہے نا. ان سے پوچھنا چاہیے، مار کے 2-4 چاٹا لگا کے مارو کمینوں کو، اور پوچھو یہ کانپور میں کاہے بدعت نہیں ہے؟ کہاں پہ؟ کانپور انڈیا کے باہر ہے، انڈیا میں؟ اچھا دارالعلوم دیوبند کے قریب ہے کہ دور ہے؟ اچھا ہو سکتا ہے مجھے معلوم نہ ہو، ان کو معلوم ہو. اچھا وہاں پہ ایک قیادت بھی کر رہے تھے، آ کے دعا بھی کر رہے تھے. ایک فاروقی صاحب، نام نہیں لوں گا میں، اشارہ کر دے رہا. اور لکھنؤ جانتے ہیں؟ لکھنؤ یو پی کی کیا ہے وہ، وہاں پر بھی ایک جلوس نکلتا ہے، جلوس مدح صحابہ. اور کس دن نکلتا ہے معلوم؟ 12ویں تاریخ کو. کس دن؟ زور سے بولے. 2 باتیں یہاں سمجھ میں آئی. پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی، کانپور اور لکھنؤ میں جو ان کے دیوبندی علماء رہتے وہ بھی جانتے ہیں مصطفیٰ کی ولادت اگر کسی تاریخ کو ہوئی ہے تو وہ تاریخ 12 تاریخ. اب کہہ دیں گے کہ ہم علماء سے اختلاف کرتے ہیں، ہمارے علماء سب گمراہ ہو گئے جو کانپور اور لکھنؤ میں ہیں. تو میں تو بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں ندوہ والے سب گمراہ ہیں. سمجھے؟ دوسری بات یہ بھی معلوم ہو گئی، بابا جلوس کو پھوکٹ یا بدعت مت کہنا. اگر کہو گے تو تمہارے وہ علماء سب لفڑے میں آ جائیں گے، تمہارے وہ علماء لفڑے میں آ جائیں گے. اور ان علماء سے پوچھیں گے تمہارے تو کہیں گے بابا اچھا کام ہے. تو ہم تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں بہت اچھا کام ہے. اور اب کی لوگ تو جو ہے نا سیاست کے نام پہ روڈ بھی صفا کروا رہے ہیں. چلو تمہارے نصیبے میں روڈ صاف کرانا ہے کیونکہ تم گستاخ مصطفیٰ ہو، اور ہمارے نصیب میں روڈ پہ چلنا ہے جس کو تم نے صاف کروایا. ہم اس پہ چل رہے ہیں کیونکہ ہم غلام مصطفیٰ. تم صفائی کی اپیل کرو، ہم لوگ اس راستے پہ چلنے کی تیاری کریں. ارے جو خادم ہوتا ہے وہی صفائی کروانے کا آرڈر دیتا ہے، فرمائش کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے، کیونکہ وہ دنیا کا غلام ہے. اور جو چلا کرتا ہے اس صفا راستہ پر وہ کوئی اور نہیں ہوتا ہے، محمد عربی کا غلام ہوتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ ان کے مار کر جلوس کے بعد بڑے چمار بدتمیز کہی گا. وہاں پہ نکالتے ہیں، یہاں پہ تماشا کرتے ایک دم، بولے بدعت. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن کنواں میں ڈالا تو کنواں کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ خوشبودار ہو گیا. اور آقا علیہ السلام کا پسینہ مل جائے تو پسینہ ہی خوشبودار ہے نا. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ. اور آگے یوں کہو اگر واللہ اے اللہ، واللہ جو مل جائے تیرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی اتنا پھر چاہے تو الفون. یہ آقا علیہ السلام کے پسینے کی شان ہے. ہمارا پسینہ لوگوں کو تکلیف دے اور مصطفیٰ کا پسینہ لگ جائے تو خوشبودار ہو جائے انسان، ہے نا. فرق ہے، امتی ہے نا، وہ نبی ہیں، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں الخصائص الکبریٰ پہلا حصہ صفحہ 61. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بزق فی بیر فی دارہ فلم یکن فی المدینہ بیر اعظم منها. فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آپ کے کاشانے اطہر کے پاس کنواں تھا. آقا علیہ السلام کے کاشانے کے پاس کیا تھا؟ کنواں تھا. آقا علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو لانے کے بعد
حضور نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈال دیا. جب ڈالا تو حضرت انس فرماتے ہیں خادم رسول صحابیوں کا عقیدہ کیا ہے اور صحابیوں کی عقیدت بھی کیا ہے. حضرت انس بیان فرماتے ہیں حضور نے لعاب دہن ڈالا اور اس کنویں کا پانی کھارا تھا. لعاب گیا، اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ کے اندر سب سے میٹھا کنواں اسی کو بنا دیا. کہا کیوں میٹھا ہوا؟ کہا آقا کہ لعاب شریف کا بوسہ لیا ہے، حضور کا لعاب مل گیا. اگر میں کہتا ہوں مصطفیٰ سمندر میں ڈالتے تو سمندر کا پانی بھی میٹھا ہو جاتا. ارے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کے اخلاق کو ایسا سوارا، وہ اللہ تعالیٰ نے اخلاق کا پیکر بنا دیا. گویا کہ کنواں بھی بتا رہا ہے ارے تو عقیدت کا نذرانہ مت پیش کر، لیکن میں تو غلام مصطفیٰ ہوں. ذرا سا آیا ہے لعاب دہن لیکن میرے اندر کا ایمان تازہ ہو گیا، کنواں بھی میٹھا ہو گیا. اور اعلیٰ جب کہیں گے تو بڑے اچھے انداز میں کہیں گے سبحان اللہ بولے یار. جس سے کھاری کنویں شیرے جاں بنے، جس سے کھاری کنویں شیرے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی شان کہ ڈالیں تو اللہ تعالیٰ کنویں کو بھی میٹھا فرما دے. ایک موقع پر الخصائص الکبریٰ کے اندر بھی یہ روایت ہے اور تاریخ ابن عساکر کے اندر بھی روایت ہے جس کے راوی ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ جو آقا علیہ السلام کے بڑے نواسے ہیں، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عظمتوں پر ہماری جانیں قربان، جن کی عظمتوں پر ہماری جانیں قربان. اور یہاں پہ ایک نکتہ اور بتا دوں، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ ہم تمام صحابہ کو جنتی مانتے ہیں. مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کوئی بھی صحابی ہو، آقا کے صحابی وہ جنت میں جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کے جنتی ہونے کا وعدہ فرما لیا. تو کہتے ہیں امیر معاویہ نے یزید کو کیسے دے دیا تھا؟ ارے بابا 2 قدم آگے بڑھو گے تو لفڑا حسن پر آ جائے گا. حسن مجتبی نے کیسے دے دیا تھا؟ پھر 2 قدم آگے بڑھنا پڑے گا. بخاری کی حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرما دیا میرا بیٹا حسن 2 مسلمان گروہ کے درمیان صلح کرا دے گا. کس کے درمیان؟ زور سے بولو. مسلمان کی کافر؟ زور سے بولو. ارے آقا علیہ السلام نے بتا دیا میرا بیٹا حسن 2 مسلمان گروہ کے درمیان صلح کرائے گا. معلوم یہ ہوا اپنے گروہ امیر معاویہ کے گروہ دونوں کے درمیان صلح کرا دی امام حسن مجتبی نے. تو آقا علیہ السلام نے بشارت دے دی اے بیٹا حسن تمہارے ماننے والے تمہارے پیروکار یہ بھی مسلمان ہیں اور امیر معاویہ اور ان کے ماننے والے بھی جو ہے یہ بھی مسلمان. بخاری شریف کی حدیث ہے. تو آقا علیہ السلام نے ایمان کی گواہی دی کہ نہیں دی؟ اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں کیونکہ ہماری زبان بے ادبی کی زبان ہوگی. اگر ہم لوگ کہیں گے تو مصطفیٰ کے اختیار کو نہیں مانیں گے. آقا کے اختیار کو مانتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ؟ ارے جس کے لیے جو چاہے حلال فرما دے، جس کے لیے جو چاہے حرام فرمائے، یہ میرے مصطفیٰ کی زبان کا پابند ہے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، ان کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ کی زبان وہ زبان. تو حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. اذ عطش فاشتد الظمأ، پیاسے ہو گئے اور تشنگی بہت زیادہ ہو گئی. تشنگی بڑھ گئی، پیاسے ہوئے تشنگی بڑھ گئی. آقا علیہ السلام نے پانی مانگا. اگر حضور آسمان کی طرف دیکھتے تو بادل بھی آتا پانی لے کر کے. اور جبرائیل آ چکے ہیں پانی لے کے ابو بکر کے واسطے حضور کی فرمائش پر. ضرورت پڑے گی تو حوالہ بھی بتائیں گے. تو آقا علیہ السلام نے پانی مانگا، کسی کے پاس پانی نہ تھا، پیش نہیں کیے. پانی جب نہ ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فأعطاه لسانه. کیا قسمت ہے حسن مجتبی کی. آقا علیہ السلام نے اپنی زبان کو باہر کیا اور باہر کرنے کے بعد حسن مجتبی سے کہا میری زبان کو چوسو. فمسہ حتی روی، آقا علیہ السلام کی زبان مبارک کو چوسا. ایسا چوسا کہ خود راوی حدیث فرماتے ایک دم سیراب ہو گئے. یہ ہے مصطفیٰ کی زبان کہ اگر چوسے تو اللہ تعالیٰ علم و حکمت کی دولت عطا فرماتے. حلیم الطبع،
یہی وجہ ہے کہ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ حلیم الطبع ہوئے اور خود اعلیٰ فرماتے ہیں جس کے پانی سے شاداب جان و جنا، جس کے پانی سے شاداب جان و جنا، اس دہن کی طراوت پہ لاکھوں سلام، اس دہن کی طراوت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی لعاب دہن اگر کسی کو پلائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو علم و حکمت کا شہسوار بنا دیتا ہے نا۔ ارے میں تو یہ کہتا ہوں امام الانبیاء نے جب پلایا تو اپنے بیٹے کو بھی امام بنا دیا، اپنے نواسے کو بھی امام بنا دیا۔ ایک روایت اور سنے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث پاک الخصائص الکبریٰ پہلا حصہ صفحہ 61 کے اندر فرماتے ہیں ہم لوگ ایک سفر میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ جو ہے حسنین کریمین بھی تھے اور دونوں چھوٹے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان دونوں بچوں کو لے کر جو ہے ہودج پہ سوار ہے، اونٹ کے اوپر جو کوہان جو ہوتا ہے خیمے ٹائپ کا، اس کو ہودج کہا جاتا ہے، کہا ہودج پہ سوار ہیں، اور دونوں بچے رونے لگے۔ اور یاد رکھے دونوں بچے روتے ہیں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے سرپٹ گھوڑے کو دوڑایا، آگے بڑھایا آقا علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں بھی آقا کے ساتھ تھا، جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ما شان بنائے، ارے میرے دونوں بیٹوں کی کیا شان ہے؟ کس کی؟ نہیں جملہ کیا کیا کس کی؟ ہاں یہ جملہ بلوانا ہے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ میرے دونوں، ارے یہ آقا علیہ السلام کا معجزہ کہ سب کی نسل چلے سے واسط چلے، لیکن آقا فرماتے میری نسل اگر چل رہی ہے تو بیٹی سے چل رہی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹوں کی کیا شان ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا وہ خاتون جنت اگر وہ دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ وہیں پہ چشمہ ابال دے، چشمہ وہیں پہ نکلے، لیکن کچھ اور دیکھنا چاہتی ہیں، وہ بھی جانتی ہیں کہ میرے بابا کوئی معمولی نہیں ہے، ایسے جن کو اللہ نے امام الانبیاء بنا کر بھیجا ہے، آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، جن کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا ہے، جن کی شان لا نظیر ہے، جن کا مقام بہت بلند و بالا، وہ بھی جانتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا پیاس لگی ہے دونوں بچوں کو، آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے پانی لاؤ پلاؤ۔ تو کہا حضور پانی تو ہے ہی نہیں، ایک قطرہ فلم یجد احد القطع، پورے قافلے میں ایک قطرہ پانی بھی نہیں ملا، ایک قطرہ پانی نہیں ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک مجھے دے دو، دونوں بچوں میں سے ایک مجھے دے دو۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہے میں نے اپنے ایک بیٹے کو دے دیا، کس کو دیا نام نہیں ہے، ہودج کے نیچے سے دے دیا ایک بچے کو۔ آقا علیہ السلام نے لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہاں سے لگایا؟ معلوم یہ ہوا اپنے بچوں کو سینے سے لگانا یہ بھی مصطفیٰ کی سنت کریمہ ہے۔ بچوں کو ڈانٹو پھٹکارو میں کہتا ہوں اتنا الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر آقا علیہ السلام نے سینے سے لگایا تو بچوں کو سینے سے لگاؤ، بچپن میں آپ لگاؤ گے، بڑھاپے میں وہ آپ کو سینے سے لگائے ہے نا، بچوں کو سینے سے لگاؤ، آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، رو رہے تھے، سینے سے لگتے ہی اطمینان ہو گیا، کیونکہ آقا علیہ السلام کی شانی ایسی ہے کہ اگر کسی کو دیکھ کے خالی مسکرا دے تب بھی اللہ پریشانی دور فرما دیتا ہے، جس کی تذکیر سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ، یہ ہے میرے مصطفیٰ کی شان، مسکرا دے تو تکلیف دور ہو جائے، سینے سے لگایا پریشانی دور ہو گئی۔ اور ایک بات اور معلوم ہوئے اگر بچوں کو تکلیف ہو جائے تو ڈانٹو پھٹکارو مت، تکلیف کے موقع پر ان کو سینے سے لگاؤ، اللہ تعالیٰ ان کی تکالیف کو دور فرما دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد خاموش ہو گئے، فَأَضْلَعَ لَهُ لِسَانَهُ، آقا علیہ السلام نے اپنی زبان کو نکالا، نکالنے کے بعد ان کو حکم دیا فَجَعَلَ يَمُصُّهُ، تو جو بچے لیے تھے اب وہ چاہے حسن مجتبی ہوں یا حضرت امام حسین سید الشہداء در کربلا ہوں، چوسنے لگے، حتی ہدعا و سکنا، جو رونا تھا وہ رونا ختم ہو گیا، جو رونا تھا وہ رونا۔ ارے میں کہتا ہوں بابا بڑا نکتہ نکالا جاتا ہے یہاں پہ، پانی کی وجہ سے نہیں رو رہے تھے، پانی کی وجہ سے، ارے ان کے اندر کچھ اور تشنگی تھی، وہ رو رہے تھے اس لیے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر آج روؤں گا تو نانا کے لعاب دہن کو چوسنے کا موقع مل جائے گا۔
اس لیے لوگ رو رہے ہیں. رویا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لعاب دہن کو جب چوسا تو اللہ تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی. اس کے بعد وہ مطمئن ہو کے دوسرے بچے کو لیا. آقا علیہ السلام نے ان کو بھی لعاب دیا, اپنی زبان کو دیا, وہ بھی چوسنے لگے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی تکلیف ظاہراً دور فرما دی. ایک دم اطمینان ہو گئے, ایک دم اطمینان ہو گیا. جب اس روایت پہ نظر میرے بریلی کے تاجدار کی پڑی, میرے بریلی کے تاجدار نے جب اس روایت کو دیکھا تو برجستہ کہا, شہید خوار لعاب زبان نبی, شہید خوار لعاب زبان نبی, چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام, چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام کہ مصطفیٰ کے لعاب سے ایسی چاشنی مل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے ان کی بھی حفاظت فرما دی. یہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی شان اور آقا علیہ السلام کے لعاب دہن کا مقام. ایک مرتبہ درود پاک پڑھے آگے گفتگو بڑھائی جائے. صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو آقا علیہ السلام کے لعاب کی بڑی شان, اور ابھی زبان پہ بھی گفتگو ہوگی اور دندان مبارک پر بھی. بس مختصر یہ بتا دوں کہ جب آقا مسکراتے تو ترمذی کی روایت حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ جب حضور مسکراتے تو ایسا لگتا تھا کہ آنکھ کے دہان مبارک سے ایک نور نکل رہا ہو, اور جب آقا مسکراتے تو منہ سے نور نکلتا. یہ ہے مصطفیٰ کی شان. اب دل میں بات آ گئی کہ تسلی کیوں ہو جاتی ہے؟ جب تبسم فرماتے ہیں تو روتے ہوئے کو تسلی کیوں ہو جاتی؟ کہا اس لیے کہ جب مسکراتے ہیں تو نور نکلتا ہے, اور وہ نور جب روتے ہوئے پہ پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے غم کو کافور فرما دیتا ہے نا. ابھی انشاءاللہ اس پہ گفتگو رہے گی. دیکھیں لعاب دہن کی گفتگو چل رہی. ایک بار بولو یا رسول اللہ, اور خود جم کے بولا کرے یا رسول اللہ, بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے. یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا, غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. بولو یا رسول اللہ, بولنا چاہیے. معلوم پڑتا ہے کہا یا رسول اللہ کا نعرہ لگا, معلوم پڑ جائے گا کہ نجد کی پیداوار ہے یا حجاز سے مصطفیٰ کے غلاموں کی آواز ہے نا. معلوم پڑ جائے گا نجد کے ٹکڑوں پہ پلنے والا ہے یا محمد عربی کے غلام ہے جو محمد عربی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ہیں. مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے, مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. یہ مصطفیٰ کریم کی شان. تو دیکھیں یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر ہے. دوسرا حصہ صفحہ 605. راوی حضرت سالم بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غزوہ خیبر کے موقع پر مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا تھا, لو اعطین هذه الراية غدا رجل يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا. کیا دوں گا؟ زور سے بولو. کیا؟ کچھ سمجھے کیا؟ حضور کے زمانے میں تھا کہ نہیں تھا؟ اور کس کی پہچان؟ غلاموں کی پہچان. یہ جھنڈا بھی تھا اور جھنڈا غلاموں کی پہچان بھی تھا. معلوم یہ ہوا جھنڈا وہی لگاتا ہے جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے. لیکن جھنڈا لگانے کی نوعیت بدل ڈالو. لکھا ہوا جھنڈا مت لگاؤ, کلمے والا جھنڈا مت لگاؤ, کلمے کا جھنڈا مت لگاؤ, اور کسی ملک کی نشانی والا جھنڈا بھی مت لگاؤ. کیونکہ ہم لوگ تو وہ ہیں کہ جدھر نکل جاتے ہیں محمد عربی کے غلام, اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہمارا غلام بنا دیتا. یہ تو ابھی زبانی بات ہو گئی, عمر کے زمانے میں حقیقی بات ہوا کرتی تھی, ہے نا. تو کہا ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا, ایسے کو دوں گا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول بھی ان سے محبت کرتے ہیں, اور وہ بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں. راوی حدیث سالم بن سعد ساعدی فرماتے فبات الناس یدلکون لیلتہم ایہم یعطاہا. رات لوگوں نے گزاری یہ سوچ کر کہ کس کو دیا جائے گا, کس کو دیا جائے گا, کون ہے جس سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں, اور کون ہے جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. رات بھر یہی سوچ وچار میں لوگوں نے زندگی رات گزاری. ہر کوئی یہ تمنا کر رہا تھا کاش جھنڈا ہم کو مل جاتا, کاش جھنڈا ہم کو, ہاں کاش جھنڈا ہم کو مل جاتا. آج تو ایسے ہی مل رہا ہے نا, کاش جھنڈا ہم کو مل جاتا.
آقا نے سویرے فرمایا علی بن ابی طالب کہاں پہ ہیں؟ لوگوں نے کہا حضور یا رسول اللہ ہوا یشتکی عینیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کو آشوب چشم ہوا۔ آشوب چشم سمجھتے ہیں؟ آنکھیں اٹھائی ہیں۔ کیا ہو گئی ہیں؟ آنکھیں اٹھائی ہیں، جس کو بولتے ہیں آشوب چشم، آنکھوں میں انفیکشن ہے۔ ارے درد کو کر دو دوا، تم پہ کرنا دھرو، آقا کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، کہا آنکھوں میں آشوب چشم ہے، تکلیف ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بلاؤ علی کو، بلاؤ علی کو۔ کیوں علی کہتے ہیں کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں دو۔ آقا خود زین دے رہے علی کو بلواؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی قریب آؤ۔ حضرت علی قریب ہو گئے، فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ، آقا علیہ السلام نے اپنا لعاب نکالا اور نکالنے کے بعد ان کی آنکھوں میں لگا دیا۔ علی آئے تھے تو تکلیف تھے، لعاب دہن لگا دیا، اللہ تعالیٰ نے تمام تکالیف کو دور فرما دیا۔ اولاد نے اسی کو تو کہا ہے درد کو کر دو دوا، سمجھ میں آیا نا؟ حضرت علی نے یہی ذہن دیا، درد کو اگر کوئی دوا کرتا ہے تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مشکل کشا بنا کر بھیجا ہے نا۔ تو آقا علیہ السلام اگر لعاب لگا دیں تو چشمہ بھی جو ہے کیا کہتے ہیں کنواں بھی میٹھا ہو جائے، خوشبو آ جائے، آنکھ میں لگائیں تو میں تو کہتا ہوں آنکھ کی روشنی تیز ہو جائے، آنکھ کی روشنی تیز ہو جائے۔ یہی ایک واقعہ نہیں کہ آقا علیہ السلام نے آنکھ میں خالی لگایا ہو، ایک موقع وہ بھی آیا، ایک صحابی ہے جن کا نام صہیب رومی ہے۔ کیا نام ان کا؟ روم سے آئے تھے، روم سے خالی آقا علیہ السلام کی محبت میں آئے تھے، اسلام کو قبول کیا تھا، بہت پریشان کیا گیا تھا آپ کو، لیکن معلوم تھا کہ محمد عربی کے جو غلام ہوتے یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتارتے۔ آئے، بڑی تکلیف دی گئی تھی ان کو، آئے اور آنے کے بعد جب آشوب چشم ہو، آنکھوں میں انفیکشن ہو، تب ایسی صورت میں اگر کوئی کھجور کھاتا ہے تو کھجور سے تکلیف ہوتی ہے، گرم ہوتی ہے نا، وہ تکلیف ہوتی ہے، ڈاکٹر خود منع کرتا ہے انڈے گوشت وغیرہ مت کھانا، گرم سامان کھانے سے منع کرتا ہے۔ تو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب کھجور کھائے جا رہے تھے، آقا کی بارگاہ میں آئے، کھجور پہ کھجور، کھجور پہ کھجور۔ لوگوں نے آقا علیہ السلام سے شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صہیب تو کھجور کھا رہے اور آنکھوں میں تکلیف ہے، لیکن کوئی صہیب رومی سے کہتا تو وہ کہتے شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم تو پھڑو دھرو۔ صہیب رومی تو جانتے ہیں ارے کہاں آ کے کھا رہا ہوں، یہ وہ در ہے کہ اگر کوئی کھاتا ہے تو اس کھانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی تکالیف کو دور فرما دیا کرتا۔ تو آتے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب زبردست انداز میں کھجوروں کو کھایا۔ آقا علیہ السلام مسکراتے رہے، ہم مسکراتے ہوئے پاس میں بلایا، ارشاد فرمایا صہیب پاس میں آؤ۔ آتے صہیب رومی حضور کے قریب گئے، انہوں نے لعاب نکالا اور آقا علیہ السلام نے ان کی آنکھوں میں لگا دیا۔ آتے صہیب فرماتے ہیں تمام تکالیف بھی دور ہو گئی اور اللہ نے لعاب مصطفیٰ کی برکت سے آنکھوں کی روشنی میں تیزی پیدا فرما دی۔ یہ آقا علیہ السلام کے لعاب کی شان ہے یار۔ اعلیٰ علی رحمت الرحمان کی نظر کتنی روایتوں پہ رہتی ہے، تو بول لو یار، ایک لگ گیا، جتنا بولیں گے آپ کا فائدہ ہے، بولتے رہنا چاہیے۔ اور یہ خالی ہمارے نصیبے میں ہے کہ ہم سبحان اللہ بول کے جنت میں درخت لگاتے ہیں، ورنہ ادھر جاتے تو تالی بجاتے، اور تالی کون بجاتا ہے ساری دنیا جانتی، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، جو بیچ کا ہوتا ہے وہی تالی بجاتا ہے۔ تو ہم تو بہت پہلے کے بتا رہے ہیں نا، یہ کافر میں نہ مسلمان میں بیچ میں لٹکے ہیں، تو کہا بیچ میں لٹکے تبھی تو تالی بجا رہے ہیں، سمجھے کچھ آپ تو بول رہے یار۔ ہاں اب ایک اور روایت سنیے، حدیث پاک بخاری شریف دوسرا حصہ صفحہ 605 کے اندر ہے، جس کے راوی یزید ابن ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی میں چوٹ کا نشان دیکھا۔ پنڈلی سمجھ رہے نا، پیر کی پنڈلی میں چوٹ کا نشان دیکھا۔ میں نے پوچھا یا ابا مسلم ما هذه الغربة، ابو مسلم سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چوٹ کا نشان کیسا ہے؟
وہ فرماتے ہیں ہادیہ ضربۃ اصابتھا یوم خیبر، ارے یہ وہ چوٹ ہے جو مجھے خیبر میں لگ گئی تھی۔ اور جب چوٹ لگی تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اصیب سلمہ، سلمہ ہلاک ہو گئے، سلمہ ختم ہو گئے، شہید ہو گئے، لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا۔ لیکن وہ فرماتے ہیں لوگوں سنو، فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنفث فیہ، فرماتے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ لوگ کہہ رہے تھے شہید ہو گئے، لیکن میں جانتا ہوں مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو جاتا ہے اگر مردہ وہ بھی زندہ ہوتا ہے۔ فرماتے آقا کی بارگاہ میں پہنچ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لب کو ہلایا، اور ہلانے کے بعد مصطفیٰ نے دم کیا، لعاب لگا دیا، اور ایسا لگایا کہ درد فوراً دور ہو گیا۔ اسی لیے اعلیٰ فرماتے درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں دور۔ حضرت سلمہ ابن اکوع فرماتے ہیں آیا تھا تکلیف میں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے لعاب مصطفیٰ کی برکت سے، دم مصطفیٰ کی برکت سے اتنا تکلیف کو دور فرما دیا۔ فَمَشْتَكَيْتُ حَتَّى السَّاعَةِ، نشان تو باقی ہے لیکن آج تک مجھے اس کی تکلیف کا احساس نہ ہوا ہے نا۔ یہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کی شان۔ اور ایک حدیث تو بڑی لمبی حدیث ہے پاکینی کے بارے میں ہے، حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بخاری شریف دوسرا حصہ صفحہ 577 کے اندر بڑی لمبی حدیث ہے، مختصر بتاتا ہوں۔ برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک یہودی تھا جس کو ابو رافع کہا جاتا تھا، ایک یہودی تھا جس کو ابو رافع کہا جاتا تھا، بڑا ناہنجار تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا کرتا تھا، آقا علیہ السلام کو بڑی اذیت پہنچاتا تھا، اور جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے آتے ان کی مدد کیا کرتا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے ایک قافلہ روانہ کر دیا، جاؤ دیکھ لو عبداللہ کو، دیکھ لو ابو رافع کو، دیکھ لیں گے۔ اور جو ان کا سردار مقرر کیا عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ صحابہ کرام چل پڑے۔ حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب لوگ چل پڑے ادھر ادھر، لیکن میں ابو رافع کی حویلی میں داخل، کہاں گھس گیا؟ ہاں، کیونکہ معلوم ہے یہ کچھ نہیں کر سکتے، ارے اگر کچھ ہوتا تو بہت کچھ ہو جاتا پہلے، لیکن معلوم ہے اگر کسی نے مصطفیٰ کی غلامی کا حق ادا کیا اور وہ نرغے میں پڑ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے نا۔ روحی ایمان ان کے پاس ہے۔ داخل ہو گئے، فرماتے گھر کے اندر گیا اور اس کی حویلی بڑی مضبوط تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ سورج ڈوب گیا، رات کا وقت ہو گیا، تو میں دروازہ ٹٹولتے ہوئے اندر گیا اور اس کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ جب کمرے میں داخل ہو گیا تو کسی نے کہا کہ یہ کون؟ تو میں چھپ گیا، اور اس کے بعد معاملہ بڑا لمبا ہوا، فرماتے کافی گفتگو رہی۔ جب میں اس کے حجرے کے اندر گیا، جاننے کے بعد میں نے اس کو قتل کر دیا، مار ڈالا۔ کس کو؟ زور سے بولو، کس کو؟ اسی لیے میں سمجھاتا ہوں کہ کافر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کے ساتھ سختی ہے، ایک کے ساتھ نرمی ہے، ایک کے ساتھ سختی اور ایک کے ساتھ کیا ہے؟ جس کے ساتھ نرمی ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کافر اصلی ہوتا ہے، جیسے انڈین نان مسلم، تھوڑی نرمی ہوگی ان کے ساتھ، لیکن ایمان لانے کے بعد کوئی مرتد ہو جائے تو اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ اور ہمارے درمیان جو موجود فرقہ باطلہ ہے، یہ ایمان لانے کے بعد گستاخی کی وجہ باہر ہو گئے۔ سمجھ میں لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، بہانے مت بناؤ، ڈھکوسلے مت کرو، ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، تو ان کے ساتھ سختی ہے۔ تو ابو رافع کو مار ڈالا، جیسے مارا تو پورے حویلی میں شور شرابہ، ابو رافع کا قتل ہو گیا۔ فرماتے میں حویلی سے نکلنے لگا، رات کا اندھیرا تھا، نکلنے لگا۔ 35 سے جب آدمی اندھیرے میں جلدی میں اترتا ہے تو گرنے کے خدشات زیادہ ہوتے ہیں، لیکن معلوم ہے گروں گا تبھی تو بلند ہو جاؤں گا، محمد عربی کے نام پہ جو گرتا ہے وہی تو بلند ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں نکلا باہر، 35 سے اترنے لگا، پیر پھسلا، گر گیا، پنڈلی میں ٹوٹ گئی، چلنے میں تکلیف ہو رہی تھی، میرا امامہ تھا، میں نے اس کو کھولا، فوراً پیر کو باندھا، باندھنے کے بعد محمد گرامی وقاص صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر گئے۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا، اور دیکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقصد کے تحت بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا۔ حضور مسکرانے لگے، اور حضور کا مسکرانا درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑ گے۔
اور فرماتے اتنی تکلیف کہ چلنے کی میرے اندر سکت نہ تھی، طاقت نہ تھی، لیکن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، حضور نے لعاب دہن لگایا، ایسا لگایا کہ فوراً درد کافور ہو گیا، دور ہو گیا۔ یہ ہے محمد گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن کہ اگر درد میں کوئی لگا لے تو اللہ تعالیٰ فوراً تکالیف کو دور فرما دیتا ہے۔ اچھا ایک اور ذہن ملا تبرک کا، ملا کہ نہیں؟ ارے آقا علیہ السلام کا تبرک وہ ہوتا ہے کہ بے چین دلوں کو چین عطا فرماتا ہے، پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور کر دیا کرتا ہے، یہ آقا علیہ السلام کا جو ہے تبرک ہے۔ یہیں پر ایک بات اور بتا دوں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے علاقے میں گئی تھی تو ایک پیالے میں حضور کا قدم مبارک پڑ گیا تھا۔ جب پیالے میں قدم پڑ گیا، اس کا پانی پلایا گیا تو جو بیمار تھے ان کو شفا مل گیا۔ تو اب جو دیکھو وہ پیالہ لیے آ رہا ہے، طلبے رکھاتا اور لے کے چلا جاتا، پیتا مست رہتا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حوض ہی میں آقا علیہ السلام کے پیر شریف کو ڈال دیا اور نکال دیا۔ اب جو آتا اس حوض سے پانی بھر کے لے جاتا، اور جو لے جاتا اللہ تعالیٰ اس کی تمام بیماریوں کو دور کر دیتا۔ جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، جن کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ تو آقا علیہ السلام کی وہ شان کہ جو آپ کے طلبوں کا دھون پیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عظمت عطا فرماتا ہے۔ معلوم یہ ہوا امتی کی شان یہ ہے کہ دھون پیے، برابری کرنے کی کوشش نہ کرے، اسی میں بھلائی عافیت ہے۔ اور کئی حدیثیں ہیں، بس ایک آخری حدیث پیش کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا، وقت کافی ہو جاتا ہے، ہم کو بھی اچھا نہیں لگتا ہے نا۔ ایک بار بولے یا رسول اللہ۔ دیکھیں یہ حدیث پاک جو ہے بھی بخاری، سب بخاریت چل رہا ہے نا، اب تو بولو یار، بے عشق محمد پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، آتی نہیں بخاری۔ ہم بخاریہ سے بتا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں لیکن سمجھتے ہی نہیں کچھ، سمجھیں آپ۔ بخاری شریف دوسرا حصہ صفحہ 598 راوی حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام 1400 تھے، 1200 مدینے سے نکلے تھے، 200 راستے میں ہو گئے، 1400 صحابہ کرام۔ فرماتے آئے حدیبیہ کا وہ مقام کہ آدھا حرم میں آتا تھا، آدھا حرم کے باہر، تو حرم کے باہر ہی حضور کو روک دیا گیا۔ یہ روکا نہیں گیا تھا، حضور روک گئے تھے، ورنہ ان کے اندر کیا دم تھا کہ مصطفیٰ کو روکتے؟ آقا فرماتے زمین چل کے چلی آتی، اور کعبہ نے بتا دیا محمد گرامی وقار کی وہ شان کہ جب پیدا ہو تو ان کے سامنے جھک جاؤ، جن کے سجدے کے محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ یہ آقا کی شان۔ تو حضور چاہتے تو زمین چل کے آتی، حضور کی بارگاہ میں آتی، لیکن آقا علیہ السلام رک گئے، کیونکہ جانتے ہیں ہم رکیں گے تو اسلام کے اندر لوگ داخل ہوں گے۔ آقا سو گئے، اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا، اے محبوب روکا ان لوگوں نے، لیکن انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محبوب گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں نے آپ کو روکا، لیکن اس روکنے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھلی فتح عطا فرما دی۔ صحابہ کرام نے کہا حضور یہ تو ہار ہے، یہ تو شکست ہے۔ آقا نے فرمایا اس ہار میں بھی رب نے جیت عطا فرمائی۔ معلوم یہ ہوا، ایک جملہ اور بتاتا ہوں، بولتے ہیں شیر کبھی کبھی حملہ کرنے کے لیے 2 قدم پیچھے لیتا ہے۔ کیا لیتا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شیر ڈر گیا، ہار گیا، 2 قدم پیچھے لے رہا ہے۔ آقا علیہ السلام سے تشبیہ دینا مقصد نہیں ہے، کیونکہ شیر تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آتے ہیں تو وہ بھی دم ہلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ارے آقا علیہ السلام کی شان بڑی افضل و اعلیٰ، آقا کے غلاموں کے سامنے آتے تو بھی دم ہلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہا کیسے؟ دیکھو یہ مشکات شریف کی حدیث پاک حضرت سفینہ جو آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ایک لشکر میں جا رہے تھے، ایک روایت میں آیا کہ دریا میں گر گئے، بہتے ہوئے جنگل میں پہنچ گئے، دوسری روایت میں راستہ بھٹک گئے۔ ارے میں کہتا ہوں راستہ نہیں بھٹکے تھے، بلکہ راستہ بھٹکے ہوئے جو لوگ تھے ان کو راستہ دکھانے کے لیے چھوڑ گئے تھے، ان کو بتانا چاہتے تھے غلام محمد بن جاؤ، شیر بھی تمہارے سامنے دم ہلاتا ہوا نظر آتا۔ اسی لیے صحابہ کرام جب تک آقا کے غلام تھے، صحابہ کرام اور صحابہ کے بعد مسلمان جب تک آقا کے غلام رہے، حکومت کرتے رہے، امریکہ برطانیہ دم ہلاتا تھا،
جب سے لوگوں نے غلامی کا جو ہے قلادہ اپنے گلے میں ڈال دیا اب تو وہاں دکھاتا ہے، اس کا مطلب ادھر ہی گڑبڑ ہے۔ اللہ تعالی ہم غلاموں کو غلامی کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سفینہ رضی اللہ تعالیٰ راستے میں ہے، شیر آ گیا سامنے دہاڑا، ارے میں تو کہتا ہوں دہاڑا نہیں بلکہ آقا علیہ السلام کے صحابی کو دیکھ کر استقبال کا نعرہ مارا تھا، استقبال کا نعرہ بلند کیا ہے۔ اور جیسے ہی دیکھا تو کیا کہا معلوم، انا سفینۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو الحارث، اے شیر تو دہاڑ ہے مجھے دیکھ کر، میں آقا علیہ السلام کا سفینہ حضور کا غلام۔ وہ شیر جو دہاڑتے ہوئے آیا تو آقا کا نام سنتے ہی سمجھ گیا غلام محمد ہے، غلام مصطفیٰ، غلام رسول ہے، غلام نبی ہے۔ جیسے سنا دم ہلاتے ہوئے آگے آگے چلنے لگا، جب جنگل پار کر گئے تو خود واپس چلا گیا۔ سمجھے کہ نہیں؟ یہ آقا علیہ السلام کی شان۔ تو فرماتے صلح حدیبیہ کے موقع پر آقا علیہ السلام کے ساتھ ہم لوگ تھے، ایک کنویں کے پاس ٹھہرے، فَنَزَحْنَاهَا فَلَمْ نَتْرُكْ فِيهَا قَطْرًا، پورا پانی کنویں سے نکال لیا، ایک قطرہ بھی نہیں چھوڑا، ایک قطرہ پانی بھی نہیں چھوڑا، پورا نکال لیا۔ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام کو خبر لگی پانی ختم کنویں کے اندر۔ ادھر ادھر کے لوگ ہوتے تو بھاگنے لگتے، لیکن آقا علیہ السلام کو خبر لگی، فَآتَاهَا، کنویں کے پاس آئے، فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرِهَا، آقا علیہ السلام کنویں کے منڈیر پہ بیٹھ گئے۔ منڈیر پہ بیٹھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگایا، وضو کیا۔ کیا کیا؟ وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد ثم مضمض ودعا ثم صبه فيها، آقا علیہ السلام نے کلی کی اور دعا فرمایا اور کلی کا پانی کنویں میں ڈال دیا۔ کس میں ڈالا؟ کنویں میں ڈالا۔ فرماتے فَتَرَكْنَاهَا غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ إِنَّهَا، فرماتے ہیں کہ پانی میں کنویں میں قطرہ بھی پانی نہ تھا، حضور نے جب کلی کر دی تھوڑی دیر ٹھہرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کنویں کے اندر چشمے کو پیدا فرما دیا، اس کے اندر پانی پیدا ہوا، اتنا پانی ہوا ہم نے بھی پیا، اپنے جانوروں کو پلایا اور اپنے جانوروں کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے بھر کر بھی رکھ لیا۔ یہ آقا علیہ السلام کے لعاب کی شان، اب اندازہ لگائے جس کے لعاب کا یہ مقام ہے اس نبی کی شان کیا ہوگی، اس کا مقام کیا ہوگا، سب سے اعلیٰ و اولا، سب سے بالا و والا، یہ ہے ہمارے نبی کی شان۔ سمجھے کہ نہیں آپ؟ ایک بس آخری بات، غزوہ بدر کے موقع پر جہاں ابو جہل کو جہنم پہنچانے والے کون تھے؟ 2 بچے۔ ارے میں کہتا ہوں 2 بچے نہیں تھے، ہم غلاموں کے آقا ہیں، ہم غلامے کے کون ہیں؟ آقا ہیں بچے، لیکن ان پر ہماری جانیں قربان۔ ان میں سے ایک جو تھے ان کا نام تھا معاذ، ایک معاوض، افرا کے دونوں بیٹے۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو چار طرف سے کفار نے گھیر لیا تھا جب ابو جہل کو مار دیا، اور گھیرنے کے بعد ہاتھ پہ تلوار ماری تھی، ہاتھ کٹ گیا۔ تفسیر نعیمی کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، ہاتھ کٹ گیا، اب الٹے ہاتھ سے تلوار چلا رہے تھے۔ بتا دیا اگر ضرورت پڑ جائے تو لیفٹ ہینڈ کا استعمال کرنا، یہ بھی صحابہ کا طریقہ۔ حضرت امیر حمزہ دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے، دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے، اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت امیر حمزہ کو، یہ میرے چچا امیر حمزہ اللہ کے شیر ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے شیر ہیں۔ آقا علیہ السلام بڑی محبت فرماتے تھے، ابو جہل بھی کانپتا تھا آپ سے۔ یہ حضرت امیر حمزہ کی شان ہے۔ الحمدللہ ہمارا مدرسہ تو انہی کے نام سے منسوب ہے، الحمدللہ انہی کے نام سے منسوب ہے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کٹ گیا تو مقابلہ کرنے میں تکلیف ہو رہی تھی، بار بار ہاتھ لڑ جاتا ادھر، انہوں نے پیر کے نیچے رکھا، توڑ دیا۔ کیا کر دیا؟ سارے ڈاکٹر کہتے ہیں اگر بدن سے اعضاء کوئی بھی عضو ہے جدا ہو جائے خراب ہو جاتا ہے، پھر اس کو دوبارہ جوڑا نہیں جا سکتا ہے، لیکن کہا جہاں ڈاکٹروں کی ڈاکٹری ختم ہوتی ہے آقا علیہ السلام کی طبابت کا آغاز ہوتا ہے۔ انہوں نے مقابلہ کیا، بغل میں دبایا، حضور کی بارگاہ میں پہنچے، آقا علیہ السلام نے باز نے بولایا، لو عابدین کو لگایا، لگانے کے بعد ملا دیا، ایسا لگتا تھا کہ وہ ہاتھ کبھی جدا ہوا ہی نہ تھا۔ یہ آقا علیہ السلام کی شان۔ بہرحال کہنے سننے سے زیادہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوران بیان غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ رب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جو لوگ سنت میں پڑھیں سنت پڑھ لیں۔